أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ ترجمہ: اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے بھی، وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں، تو تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے، اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا حال بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اور یوں ہی خود مدینہ طیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ، جن کے بارے میں قرآن مجید کے متعدد آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا، جیسے مدینہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لے کے مذمت ہی رہے۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مدینہ لوگوں کے لیے بہتر جگہ ہے، اگر جانتے مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے، روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید یعنی گواہ ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہے لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے گھر والوں اور فرمانبرداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرمانبرداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈالے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اللہ، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا اور نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اہل مدینہ کو ایذا دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایذا دے گا، اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ میں مرے، کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ پھر فرمایا: تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا، جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا: اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ کلبی اور صدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا: نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ پھر فرمایا: عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔
2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ عذاب میں قبر دیں گے، دوسروں قبر میں عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ اسی آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت ہے، جن میں سے کچھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے، جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کو ریڑنے لگے، اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ حضرت مبشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی اور اس میں بنو نجار کے زمانے جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یعنی اے اللہ، میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا، افسوس، ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں کے ساتھ بندھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ ایت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی۔ فرمایا عمل صالحا ایک اچھا عمل، یہاں اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے، یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے، یا اطاعت و تقویٰ کے تمام اعمال مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں برے عمل سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے۔ فرمایا ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے ان کے گناہوں کے اعتراف کو ذکر کر دیا، اور گناہوں کا اعتراف توبہ کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی عام شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرمندگی توبہ ہے، نیز گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا دیتی ہے، اسی طرح گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے، اور وہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعا خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو صدقہ کا لفظ مذکور ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کا ذکر پہلی آیت میں گزر چکا ہے، انہوں نے کفارے کے طور پر جو صدقہ دیا تھا وہ مراد ہے، اور وہ صدقہ ان پر واجب نہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، انہوں نے توبہ کی، وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تو اللہ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ فرمایا ان کے حق میں دعا خیر کرو۔ صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعا خیر کرنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے والد صاحب نے صدقہ حاضر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ تفسیر مدارک میں سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ پھر فرمایا بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے لیے رحمت اور دلوں کا چین ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے دلوں کا چین ہے، اور مسلمان کو جس قدر محبت و رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کے حصول میں ہو سکتی ہے اور کس چیز میں ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے عمل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور اگر اچھے نہ پائیں تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی اور دلوں کے چین و سکون کا باعث بھی ہوگی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ یاد ہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔
جیسے اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو، ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے بازی سننا، ان سے توبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے جو صاحب حق سے، اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ توبہ سے پہلے حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں۔ ایک دن آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ترجمہ، کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے مومن بندے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، جن کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے۔ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول کر لے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، درگزر کرنے والے رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی کہ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا، اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور خود صدقے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ یاد ہے کہ حدیث پاک میں مذکور دائیں ہاتھ سے جسم والا دائیں ہاتھ مراد نہیں، بلکہ یہ متشابہات میں سے ہے، جس کا معنی وہی ہے جو اللہ کی شایع نشان ہے۔ نیز اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو سود اور رشوت وغیرہ کی حرام آمدنی سے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے، اس لیے ہم غریبوں کی بھلائی اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اس مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت قاسم بن مخیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کرتا یا صدقہ کرتا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو رائے خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زاد راہ ہوگا۔